سوچئے، جب اللہ نے پہلا انسان پیدا کیا تو کیا وہ کمزور تھا؟ کیا وہ اندھیروں میں بھٹکا ہوا صرف زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہوا ایک مخلوق تھا؟ قرآن اس تصور کو بالکل رد کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق آدم جہالت سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ ان کی زندگی کی پہلی پہچان علم تھی۔ اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، ان کے معنی سمجھائے اور انہیں سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کی صلاحیت دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سروائیول انسان کی بنیاد سمجھ اور ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ نے وہ کام کیا جو پوری کائنات کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ آدم کے جسم کو نہیں، ان کے مقام کو تھا۔ یہ اعلان تھا کہ علم رکھنے والی مخلوق، ذمہ داری اٹھانے والی مخلوق، اللہ کے قانون کو سمجھنے والی مخلوق عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم بات سمجھ آتی ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ صرف حکم مانتے ہیں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا بالکل بغیر سوال کیے، سوائے ایک کہ اس کا نام تھا ابلیس۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت کی زیادتی نے اس کے اندر ایک خاموش زہر بھر دیا، تکبر۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو صرف اس کا نہیں تھا بلکہ آنے والی پوری انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک خیال بن گیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی نے اصل مادے اور نسل کی بنیاد پر برتری کا دعویٰ کیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کا سرچشمہ علم کی کمی نہیں، گھمنڈ ہے۔ ابلیس نے زیادہ عبادت کی تھی لیکن کم سمجھ رکھتا تھا۔ اس نے اپنے اصل کو اپنا قیمتی بنا لیا، جبکہ اللہ نے علم اور اطاعت کو قیمتی بنایا تھا۔ اور یہیں سے ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی مخلوق صرف اس لیے بلند نہیں ہوتی کہ وہ کس سے بنی ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کتنا جھکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی عزت کا پہلا درس تکبر کے خلاف تھا، اور یہ درس آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا آدم کے وقت تھا۔